السلام علیکم ویورز، میں ہوں سمینہ پاشا. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز، 2-3 اہم خبریں آپ کے ساتھ آج کے ویلاگ میں شیئر کریں گے اور ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتانے کی کوشش کریں گے. پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں. ویورز، جوڈیشل کمیشن نے اپنی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے سربراہ ہیں، جو کہ سینئر موسٹ جج ہیں آفٹر سی جے سپریم کورٹ کے، اور اپ کمنگ چیف جسٹس بھی ہیں اوبویسلی. تو جناب وہ کر رہے ہیں اس کی سربراہی، اور 2 اور معزز جج صاحبان یعنی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اس کے ممبران ہیں. تو 3 رکنی یہ بینچ ہے، بلکہ کمیشن ہے جس نے تحقیقات کا آغاز کرنا ہے. اور یہ جو خاص طور پر ججز کی آڈیو لیکس آئی تھی اس کو انہوں نے ریفر کیا ہے حکومت نے کہ جی آپ بنائیں. جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کی قانونی جو تشکیل ہے اس کے اوپر کویشچن کیا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر، ان کی مشاورت کے بغیر، ان کو ریفر کیے بغیر کیا ایسا جوڈیشل کمیشن تشکیل دینا حکومت پاکستان کے لیے جائز ہے؟ کیا یہ ان کے لیے واقعتاً قانونی طور پر ٹھیک تھا؟ تو یہ ایک کویشچن تھا جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ کویشچن جو ہے ریز کیا جا سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوا. اب پاکستان تحریک انصاف نے اس کمیشن کی تشکیل کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کویشچنیبل کر دیا ہے اور اس کو چیلنج کر دیا ہے. ان کا یہ موقف ہے کہ جناب کسی بھی جج کے خلاف جو کارروائی ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ہو سکتی ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل کے علاوہ کوئی بھی فورم اگر حکومت تشکیل دیتی ہے تو اس کو قانونی فورم نہیں کہا جا سکتا. تو یہ جو نوٹیفیکیشن ہے جوڈیشل کمیشن کا، اس کو کالعدم قرار دیا جائے. اب اگین یہ بات جو ہے چلی گئی ہے سپریم کورٹ کے کورٹ میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس کو کالعدم قرار دیں گے تو اس کا مطلب ہے ایک اور اتنی بڑی قسم کی کیمپین ان کے خلاف کھڑی کر دی جائے گی کہ دیکھیں جی یہ تو اپنے کچھ جج صاحبان کو بچا رہے ہیں اور ان کے اوپر تحقیقات تک نہیں ہونے دے رہے، نہ خود انہوں نے کچھ کارروائی کی اور نہ اس کے بعد جب ہم نے کمیشن بنایا تو اس کو بھی چلنے نہیں دیا. پھر دوسرا ان کے اوپر یہ تنقید ہوگی کہ دیکھیں جی عمران خان نے پٹیشن دائر کی، اس کو عمران خان کو ایک دفعہ پھر ریلیف دے دیا ہے، عمران خان نے چاہا اور وہ تو اس کو منہ مانگا مل جاتا ہے عدالت سے. تو دوسری تنقید یہ بنا دی جائے گی. کوئی بھی اس کا جو قانونی نقطہ ہے اس کے اوپر بات نہیں کرے گا کہ کیا واقعی ایسا کوئی پریسیڈنٹ موجود ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بالا ہی بالا آپ کوئی ججز کے اوپر، کسی اور کی چیز کے اوپر نہیں، ججز کے کنڈکٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کوئی کمیشن تشکیل دے دیں. تو کیا اس کا کوئی پریسیڈنٹ ہے؟ یہ بات کوئی نہیں کرے گا، لیکن سب یہ بات کریں گے کہ دیکھیں جی چیف جسٹس کا جو تعصب ہے، جو ان کی جانبداری ہے، وہ دیکھیں جی واضح ہو رہی ہے. تو یہ اگین پی ٹی آئی نے ایک دفعہ پھر سے سپریم کورٹ کے اوپر تھوڑا برڈن ڈال دیا ہے. ان بیچاروں کو بھی اب کوئی حل نہیں نظر آتا، کچھ بھی ہوتا ہے تو سپریم کورٹ ہی چلے جاتے ہیں. لیکن اگین سپریم کورٹ بھی میرا خیال ہے کہ سیاسی پریشر جو ہے وہ اب لے کے تھک چکی ہے اور وہ کافی زیادہ انڈر پریشر ہے. اس کی ایک جو جھلک مجھے نظر آتی ہے وہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ جناب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ بیچارے وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں. پہلے بھی بار بار جب تقاریر میں یہ بات کی گئی کہ جناب دیکھیں جی گڈ ٹو سی یو کہا، گڈ ٹو سی یو کہا، کرپشن کے ملزم کو عمران خان کو جب وہ عدالت میں آئے تو چیف جسٹس نے کہا آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. تو اس بات کا بڑا پروپیگنڈا کیا گیا، بڑا اس کے اوپر ہائپ کریٹ کی گئی اور اس کو بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا پولیٹیکلی یوز کرنے کی کوشش کی گئی. میں نے اس وقت بھی اپنے ایک ویلاگ میں یہ بات کی تھی کہ یہ بنیادی طور پر کرٹسی میں آپ کہہ دیتے ہیں، اور عمران خان صاحب کوئی مجرم تو نہیں ثابت ہو گئے کہ جس کے اوپر آپ جس کو کرٹسی شو نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی جو سیاسی لیڈران وہاں پر آتے ہیں اس سے پہلے بھی اور جو مختلف مقدمات میں آتے ہیں اور جن کے یعنی ایسا کوئی وہ مجرم ثابت نہیں ہوتے ہیں یا اس طرح کا کوئی سیریس ایلیگیشن نہیں ہوتی، تو جج چیف جسٹس صاحب ایک جس طرح کے مزاج کے آدمی ہیں وہ ان کو ایسے ہی ویلکم کرتے ہیں. جیسا کہ الیکشن کیس میں جب خواجہ سعد رفیق صاحب گئے تھے تو انہیں بھی جج صاحب نے یہی کہا تھا کہ آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، ویری وارم ویلکم. سراج الحق صاحب کو انہوں نے بڑی تعریف کی تھی، باقاعدہ سراہا تھا انہیں جب انہوں نے رول ادا کرنے کی کوشش کی تھی کچھ مذاکرات کے لیے. قمر زمان قاہرہ صاحب کو بھی انہوں نے اسی قسم کے وارم ویلکم کیا تھا اور جیسچرز دیے تھے. تو اس وقت بھی یہ جب یعنی پی ڈی ایم کے بھی جب لوگ گئے تھے تو انہیں بھی چیف جسٹس نے ایسے ہی ویلکم کیا تھا. تو یہ کوئی عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے نہیں کچھ کیا تھا، لیکن اتنا ان کو پریشرائز کیا گیا اس جملے کو لے کر کے گڈ ٹو سی یو، گڈ ٹو سی یو، کہ الٹیمیٹلی چیف جسٹس صاحب کو ایک وضاحت دینی پڑی
کہ جناب میں تو کوئی بھی میری عدالت میں آئے تو میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. تو میں نے اسی تناظر میں کیا تھا کہ بڑی سیاسی پارٹی کے قائد ہیں, لیڈر ہیں, اور سیاسی لیڈران ہمارے لیے باعث احترام ہوتے ہیں. تو میں نے اسی وجہ سے انہیں کیا تھا. ایسا کوئی اس میں اسپیسیفک قسم کا کوئی جوش نہیں تھا جس طرح کے شو کیا جا رہا ہے. تو ایک دفعہ پہلے بیک فٹ پر کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو, اور ان کو ایک طرح سے یعنی ڈیفینسو پوزیشن پہ کر دیا گیا. اور اس کے بعد دوبارہ اب یہ بات کی جا رہی تھی, احسن اقبال صاحب نے بھی جو ٹویٹ کیا کہ جناب اسپیشل گاڑی دے کے جناب بھیجا گیا عمران خان کو لانے کے لیے. تو اس کے اوپر ایک دفعہ پھر سے سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ایک کلیریفیکیشن دی ہے, وضاحت دی ہے, اور اس کا پھر انہیں بتانا پڑا ہے کہ نہیں جی وہ کوئی خاص یہ وجہ نہیں تھی کہ انہیں پروٹوکول دینا تھا یا ان کو میں کوئی بڑی عزت دینے کے لیے ان کو بار بار میں نے اس طرح سے کوئی جیسے ویلکم کیا یا انہیں گاڑی دی, اس طرح کی بات نہیں تھی. انہوں نے بتایا یہ کہ یہ بیسکلی آئی جی اسلام آباد پولیس کی طرف سے, یعنی اسلام آباد پولیس کی طرف سے یہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے ان کو گاڑی فراہم کی گئی تھی اسپیشل. اور وہ ان کا یہ بتانا تھا کہ جس سیکیورٹی کی وجہ سے انہیں وہاں پہنچنے میں, چونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ 3:30 بجے آپ پہنچائیں عمران خان صاحب کو, پروڈیوس کریں وہاں پہ, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ وہ انہیں سیکیورٹی کے ایشوز تھے تو انہوں نے پھر یہ ارینجمنٹ کیا تھا. تو یہ بھی وضاحت دی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آلریڈی یہ سپریم کورٹ کو بیک فٹ پر لا چکے ہیں. وہ بیچارے اپنے جو پہلے کیس میں انہیں ریلیف دیا ہی ہے عمران خان صاحب کو, اس کی بھی وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں. اور 14 مئی کا بھی کیس جو ہے وہ آپ دیکھ لیں وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے, اور مجھے اس میں بھی کوئی بہت زیادہ لگ نہیں رہا ہے کہ وہ بھی فوری طور پر کوئی حکومت کے اگینسٹ کوئی سخت ایکشن لے سکتے ہیں. تو ایک بیک فٹ پر ہمیں نظر آ رہی ہے عدلیہ کی سچویشن. باقی بھی جو ججز ہیں وہ اسی طرح پریشان دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ان کے جو آرڈرز ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا. جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ 4تھی مرتبہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کو گرفتار کر لیا گیا. ابھی عدالت نے انہیں رہاج پھر کیا ہے, اور پھر انہیں فوری طور پر 4تھی مرتبہ 4th ٹائم ان کو گرفتار کر لیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے ہم اسی طرح سے باقی معاملات میں بھی دیکھ رہے ہیں, باقی بھی لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے, ادھر سے وہ رہا ہوتے ہیں, ادھر سے انہیں پکڑ لیا جاتا ہے. تو اب ججز بھی بالکل بے بس نظر آ رہے ہیں کہ ان کے جو آرڈرز ہیں, کیونکہ ججز کے پاس دیکھیں اپنی کوئی فورس نہیں ہے, وہ کوئی ڈنڈا لے کے خود نہیں باہر نکل جاتے کہ میرا آرڈر مانو. بیسکلی یہ انتظامیہ کا کام ہوتا ہے کہ جو کورٹ آرڈرز ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کرانی ہے, عمل درآمد کرانا ہے. تو یہ وہ جب انتظامیہ ہی آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے اور نہ جانے کس کے حکم پر جو ہے وہ اپنا ہی اس نے کورٹ لگائی ہوئی ہو, تو پھر وہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں. تو بالکل عدلیہ اس لیے مجھے اس وقت بے بس اور بیک فٹ پر نظر آ رہی ہے. اور اسی طرح سے اب اس میں جو ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ والا معاملہ, اس میں ایمان مزاری جو ان کی صاحبزادی ہیں, میں ان کو ذاتی طور پر بڑا پسند کرتی ہوں کیونکہ وہ بڑی ایک انڈیپینڈنٹ قسم کا انالیسز کرتی ہیں اور آواز اٹھاتی ہیں انسانی حقوق کے اوپر. تو وہ اس پہ یعنی اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن سے بالا تر ہو کر جو ان کی والدہ کی ہے اس کے بالکل اس سے بالا تر ہو کر وہ اپنی ایک پوائنٹ آف ویو رکھتی ہیں, اور ہر کسی کو ایسا حق ہے حاصل کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے, اس کے پوائنٹ آف ویو کا احترام بھی کرنا چاہیے. انہوں نے بھی عمران خان صاحب پر بھی بات کی کہ آپ کو صرف اپنی اور اپنی بیوی کی پڑی ہے, اور آپ کو لیڈرشپ بھول گئی ہے, آپ کو کارکن بھول گئے ہیں جو آپ کی وجہ سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے, وہ ایک تکلیف میں ہیں اس وقت اپنی والدہ کی وجہ سے, جو کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کی ایک لیڈر ہونے کی وجہ سے, ایک اسٹرانگ لیڈر ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ وکٹمائزیشن کا اس وقت شکار ہیں. تو وہ اپنی جگہ اپنی والدہ کو جب دیکھتی ہیں تو ظاہر ہے وہ ٹھیک ہیں کہ وہ اس بات کی اگر وہ کر رہی ہیں, لیکن اگر آبجیکٹیولی دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اپنی لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہے ہیں, یا کارکنان کی گرفتاریوں کی مذمت نہیں کر رہے ہیں, یا ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے ہیں. ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ جتنا جو روز ان کا ایک خطاب ہوتا ہے کارکنان سے, جو کہ اب ظاہر ہے سوشل میڈیا پر ہی ہوتا ہے, مین اسٹریم پہ تو ہوتا نہیں ہے, اس پر پھر ان کے ٹویٹس میں, اور پھر سب سے بڑھ کر جو انٹرنیشنلی جتنے لوگوں کو وہ انگیج کر رہے ہیں اس میں بھی وہ اپنے کارکنان اور یہ جو پی ٹی آئی کے خلاف ایک ٹریک ڈاؤن جاری ہے لیڈرشپ کے خلاف, کارکنان کے خلاف, تو وہ اس کے اوپر ایک آواز اٹھا رہے ہیں, مستقل اٹھا رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کو بھول گئے ہیں یا انہیں نظر نہیں آ رہا, لیکن اگین ظاہر ہے کہ جب آپ کسی ایک پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں تو آپ شاید بہت زیادہ چیزوں کو اس طرح سے انالائز نہیں کر پا رہے ہوتے. تو یہ تو ایمان مزاری کے حوالے سے جو میرا ایک کامنٹ تھا وہ تھا. اب ذرا تھوڑا سا اس سے آگے چلتے ہیں. میں بات کری تھی جوڈیشل کمیشن کی, اور اس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہے. اب اس میں مزیدار بات یہ ہے, ویسے ایک بات یہ خوشی بھی ہوئی ہے کہ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, ماشاءاللہ لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہ بھی لے رہے ہیں, اور کافی عرصے سے یہ صرف چیمبر ورک میں محدود تھے, خود کوئی مقدمہ نہیں سن رہے تھے. اس پہ بھی بڑی تنقید ہو رہی تھی پچھلے دنوں کہ جی ان کو روسٹر میں شامل نہیں کیا جاتا تو جناب اس سے کام نہیں لیا جا رہا. تو وہ بھی کلیریفیکیشن میں آپ کو بتا دوں, پہلے شاید آپ نے کسی سے سنی بھی ہو
کہ یہ بیسکلی یہ نہیں ہے کہ چیف جسٹس اپنی مرضی سے کسی کو آؤٹ کر سکتے ہیں اس میں سے روسٹر میں سے. جب روسٹر میں آپ کے ججز خود اپنی دستیابی نہیں شو کرتے کہ جناب ہم اویلیبل نہیں ہیں فار دا نیکسٹ ویک فار کیسز, تو پھر چیف جسٹس ان کو زبردستی شامل نہیں کر سکتے. تو یہ ان کی اپنی عدم دستیابی کی وجہ سے وہ ججز روسٹر میں شامل نہیں تھے. تو وہ چیمبر ورک کو پریفر کرتے تھے, نہ جانے وہ چیمبر ورک کیا کرتے ہیں. لیکن چلیں کم از کم اب وہ شکر ہے کہ کچھ کام تو کریں گے, جوڈیشل کمیشن میں بیٹھیں گے تو کچھ تحقیقات کریں گے. انہوں نے اس پہ کچھ کلیریفیکیشنز دیے ہیں کہ جی ہم صرف کسی کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے, ہم صرف جو ہے وہ تعین کریں گے ذمہ داروں کا کیا معاملہ ہے, اور ایجنسیز کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ بتائیں کہ جو کون سی متعلقہ ایجنسی جو ہے اس کا فورینزک کرے گی. تو یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. لیکن اب اس میں 2-3 باتیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. وہ یہ کہ کیا پھر بات وہاں سے شروع ہوگی کہ کس کو یہ اختیار تھا کہ یہ ٹیپنگ کی جائے, کون ہے جو ججز کے فیملی ممبرز تک کی جو فون کالز ہیں ان کو ٹیپ کر رہا ہے, اور اگین پھر اس قسم کی جو آپ کی ایک آتا ہے ایلیمنٹ کہ جناب آپ نے ان لاز کو بھی وائلیٹ کیا, اور پھر اس کے بعد فورینزک کی باری آئے گی کہ آپ کس فرم سے جا کے فورینزک کروا رہے ہیں. تو اس میں بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہیں جو کہ اس بات کو کویشچنیبل کر دیں گے کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یا اس کو ہونا چاہیے تھا نہیں. تو یہ ایک جو ہمیں سینیریو جو ہے اس وقت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کمیشن کی کارروائی کے حوالے سے. باقی جناب عمران خان صاحب نے اپنے جو بیرون ملک رہنما ہیں ان کو بھی اسی لیے ملک واپس آنے سے روک دیا ہے کہ آپ بھی اس وقت واپس نہ آئیں, کیونکہ سچویشن یہ ہے کہ جو یہاں پہ گرفتاریوں کا سلسلہ جو کریک ڈاؤن جاری ہے اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف, اس میں بہتر یہ ہے کہ جو جہاں اگر سیف ہے تو وہ سیف رہے, اور جو انڈر گراؤنڈ ہے وہ انڈر گراؤنڈ رہے, بلکہ جو باہر لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر انداز سے شاید یہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ ایک اسٹریٹجی بنائی ہے. آخر میں بس اتنی سی بات کر دوں کہ عمران ریاض صاحب کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ جی وہ مل گئے ہیں, وہ رہا ہو گئے ہیں, یا اس طرح سے. اللہ کرے کہ یہ سب خبریں بہت جلد خوشخبری بن کے سامنے آئیں اور ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے ایسا. لیکن جو ایک رپورٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتاؤں تو ہمیں نظر یہی آ رہا ہے کہ ابھی تک بھی انہیں پروڈیوس نہیں کیا گیا. لاہور ہائی کورٹ میں آج بھی سماعت ہوئی تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہیں پروڈیوس نہیں کیا گیا, اور ان کے وکیل کافی ہوپ فل ہیں جو کہ ان کے دوست بھی ہیں, اور ان کو کچھ ضرور ایسی انفارمیشن مل چکی ہے عمران ریاض کے بارے میں جس میں وہ تسلی میں ہیں کہ وہ کم از کم ٹھیک ہیں, اور جلد ان کی بازیابی کے لیے مزید جو پروسیس ہے وہ اس میں پیش رفت بھی ہوگی. تو وہ ہوپ فل ہیں. یہ چیز کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ امید افزا ہے باقی لوگوں کے لیے بھی کہ چلیے کم از کم جو اندیشے اور وسوسے آ رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ خیریت سے ہیں یا نہیں, تو کیا ان کی فیملی پہ گزر رہی ہے, تو یہ چیزیں وہ بڑی ڈسٹربنگ تھی. تو کم از کم اتنی تو ضرور ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے. باقی اللہ کرے کہ اس میں پیش رفت ہو. لیکن یہ بھی ایک کلاسک کیس ہے, یہ آپ کو پتہ چلانے کے لیے کہ دیکھیے کہ کس طرح سے جو انتظامیہ اس وقت وہ جو عدلیہ کے آرڈرز ہیں ان کو ماننے سے انکاری ہے, اور کس طرح سے جو ایک ڈیو پروسیس ہے لا کا اس کو کس طرح سے وائلیٹ کیا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ اس پہ بڑی بات کرتے ہیں جی یہ تو پہلے بھی ہوتا تھا, جی مطیع اللہ جان صاحب بھی گئے تھے, جی تو فلاں کو بھی اٹھا لیا گیا تھا, یہ وہ اس وقت بھی یہ چیزیں غلط تھیں جناب, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح تھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے ہم آج جو ہونے والا کچھ غلط ہے اس کو جسٹیفائی کریں. اس بات کو پلیز سمجھیے کہ یہ ہوتا رہے گا اگر ہم اسی طرح جسٹیفیکیشنز ڈھونڈتے رہیں گے. یہ تبھی رکے گا جب ہم انکنڈیشنل اس کے اوپر جسٹیفیکیشن دینا بند کر دیں گے, انکنڈیشنل اس کو کنڈیم کریں گے. جب ہم انکنڈیشنل یہ کہیں گے کہ جناب بس یہ نہیں ہونا, آج کے بعد جو ہو گیا سو ہو گیا, اب یہ نہیں ہونا, چاہے جو کوئی بھی ہے اور جہاں پہ بھی ہے جو مرضی اس کی رائے ہے, لیکن یہ نہیں ہونا اس کے ساتھ, تو پھر یہ کہیں رک سکتا ہے. ادروائز اگر ہم یہی کہتے رہیں گے کہ جی دیکھیں جی فلاں کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا تو اس طرح, تو پھر یہ آپ بھول جائیں کہ کبھی آپ کو حقیقی طریقے سے یہ آزادی اظہار رائے مل جائے گی, یا جو آپ بات کرتے ہیں کہ جناب آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں, یہ پھر نہیں ہونے لگا. کیونکہ یہ جب آپ کے اپنی صفوں میں ایک یونٹی نہیں ہوگی تو پھر یہ ہوگا. اور عمران ریاض کے بارے میں تو میں اسپیسیفکلی یہ جانتی ہوں, میں بہت سارے ایسے سینئر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو باقاعدہ آئی ڈونٹ نو وائی لیکن ایک عجیب سا کیوں ایک اگینسٹ سی فیلنگ رکھتے ہیں عمران ریاض کے بارے میں. میری سمجھ سے یہ بات بالکل بالا تر ہے کہ کیوں اس طرح سے ہے, کیا کوئی پروفیشنل جیلسی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, یا تو اگر کوئی کسی کا پرسنل کوئی ایشوز ہے وہ تو میں نہیں جانتی, وہ تو ظاہر ہے وہ دونوں لوگ بہتر جانتے ہیں. لیکن بظاہر مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایک کیوں بلا وجہ کا ایسا ایک کنٹروورشل سا انہیں بنانے کی بار بار کوشش کی جاتی ہے.
وہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں جیسے بہت سے دوسرے صحافی رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر ان کی رائے بہت زیادہ کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کری ہو، جیسے کہ بہت سے دوسرے صحافیوں کی رائے پی ڈی ایم کی بہت سی جماعتوں کو سپورٹ کر سکتی ہے. تو یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے اعتراض کرنے کی کسی کے اوپر. ان کی بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو وہ اپنے دور میں جب یہ ویلاگس کر رہے تھے عمران خان کے دور میں، تو وہ بہت ساری چیزیں پی ٹی آئی کے خلاف بھی بات کر رہے تھے. تو اس میں اگر وہ خلاف کریں یا حامی کریں یا جو بھی کریں یہ ان کا رائٹ ہے، اور اگر وہ ایسا سمجھتے ہیں تو وہ بات کر رہے ہیں، تو کسی کو اس پہ کیا تکلیف ہے، یہ تو میری سمجھ سے بالا تر ہے. لیکن بہرحال جناب یہاں پر یہ ڈویژنز ہیں اور انہی ڈویژنز کا پھر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.